لیکن اس کے اندر محض یہ نہیں کہ کسی نے اپنا نام لکھ دیا یا کسی نے کوئی چھوٹی سی ایک بات لکھ دی تو وہ ادب کے زمرے میں آ گیا. ادب کے زمرے میں آنے کے لیے ایک فنکار جس بڑی ریاضت کے عمل سے گزرتا ہے، اور بنیادی چیز یہ ہے کہ ادب لکھنا جو ہے یا ادب بذات ہی خود یہ اپنے آپ میں خیر کا پہلو لیے ہوتا ہے. یہ نیکی کا پہلو لیے ہوتا ہے. یہ ایستھیٹکس جو معاشرے میں ہوتی ہے اس کو عام کرنے یا اس کے ان پوشیدہ پہلوؤں کو اجاگر کرنے کی ایک صحیح ہوتی ہے، جو کہ شاعر یا ادیب یا فنکار جو ہے وہ اپنے لفظ کے ذریعے سے اس کو بیان کرتا ہے. اب اس میں یہ ہوتا ہے کہ بہت سی ایسی ترجیحات ہوتی ہیں معاشرے کی کہ جن کو لوگ چاہتے ہیں کہ ان کو بیان کیا جائے، تو وہ فنکار یا شاعر یا ادیب جو ہوتا ہے وہ اپنے قلم کے ذریعے سے اس کو بھی کوشش کرتا ہے بیان کرنے کے لیے. اب دو باتیں تو بڑی عام مباحث ہوتے ہیں نا، کہ ادب برائے زندگی اور ادب برائے ادب. تو اب ان سوالوں میں جب ہم آتے ہیں تو اس سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ ایک رویہ وہ ہوتا ہے ادب کا کہ جس میں زندگی کے تمام جو معاشرے میں جو بھی سرگرمیاں ہوتی ہیں اس کو بیان کیا جائے، اور ایک فنی طور پر یہ ہے کہ جو کچھ بھی جو احساس جو فنکار کا جو بن رہا ہوتا ہے وہ محض اس کا ایک ذاتی احساس بھی سامنے آئے. لیکن مزے کی بات یہ ہوتی ہے کہ فنکار کا جو ذاتی احساس ہوتا ہے وہ بھی معاشرے میں ایک خیر کے پہلو سامنے لے کر آتا ہے، یا ایک ایسے پہلو کو اجاگر کرتا ہے جس کی طرف معاشرے کی شاید نگاہ کم ہوتی ہے تو وہ اس کو اور منور کر دیتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ادب جو ہے وہ بنیادی طور پر معاشرے کی خوابوں کی جانب کھلنے والی ایک کھڑکی ہے. اس کھڑکی سے جب آپ معاشرہ بہت زیادہ مسائل میں بحرانوں میں ہوتا ہے تو فنکار ادیب یا شاعر جو ہے وہ اس کو ایک تخلیقی طور پر ایک ایسی طرف لے کر آتا ہے جہاں پر اس کے خواب ہوتے ہیں، اور خوابوں کو آپ کو پتہ ہے کہ خواب ہمیشہ انسان جو ہے وہ نیکی اور خیر کے دیکھتا ہے، وہ اچھے خواب دیکھتا ہے، وہ آسانیوں کے خواب دیکھتا ہے، سکون کے خواب دیکھتا ہے، جمالیات کے خواب دیکھتا ہے، اسٹیٹکس کے خواب دیکھا کرتا ہے. تو نون میم راشد کی نظم بھی ہے کہ خواب لے لو خواب میرے خواب. اس طرح سے یہ تو خواب ایک طرح سے فنکار کے ذہن میں ہوتے ہیں، وہ معاشرے میں اس کو عام کرنے کی کوشش کرتا ہے. جی بات نورکر صاحب، چونکہ میں پروڈیوسر بلوچ خان ہم جو